بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 42 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے ہجرت مدینہ۔ اللہ کا بہت شعور کے ساتھ شکر ادا کیجئے، میں بھی کر رہی ہوں، آپ بھی بہت شعور کے ساتھ شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مدنی دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس دور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 3 ادوار دیکھیں گے۔ ان 3 ادوار میں پہلا دور ہم ایسا دیکھیں گے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیرونی معاملات تھے، یعنی جو مکہ کی طرف سے اور جو تیسرے معاملات تھے ان میں، اور پھر اندرونی جو مدینہ کے جو اندرونی معاملات تھے ان کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارٹ آؤٹ کیا، ان معاملات کو کس طرح سے آپ نے اپنی حکمت سے، اپنی بصیرت سے اور اپنی بہت ہی عظیم الشان قیادت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے سکلز کو بروئے کار لاتے ہوئے، قائدانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نپٹا۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات تھیں وہ کس طرح سے سر انجام دی، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی اور اللہ کے حکم سے قتل و جہاد کیا۔ تو جہاد بھی پڑھیں گے ہم اس کے اندر، یعنی بہت سے غزوات کے بارے میں بھی ہم سمجھیں گے، معاہدات ہوئے بہت سے، ان معاہدات کو بھی پڑھیں گے، کس طرح سے میثاق مدینہ ہوئی، کس طرح سے بیعت رضوان ہوئی، کس طرح بیعت صلح حدیبیہ ہوئی وغیرہ، یہ تمام واقعات ہم پڑھیں گے۔ پھر تیسرا مرحلہ کہ وفود نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ جوق در جوق بیعت کی اور فتح مکہ ہوئی۔ یہ تمام واقعات انشاءاللہ تعالی مدنی زندگی میں موجود ہیں، مدنی زندگی میں داخل ہو کے ہم ان کو پڑھیں گے، ذیلی مضامین آئیں گے، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بنیادی چیز کہ یہ جو نقل مکانی ہوئی ہے کہ اس میں اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا مال، اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلنا، یہ نقل مکانی ہجرت کے مقدس عنوان سے ہی یاد کی جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا بھر کے حکمرانوں کا ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے عروج کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ دوسرے ملکوں کو فتح کر کے رکھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ العظیم، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج اسلام کی بنیاد خود اپنا وطن چھوڑ کر رکھی۔ یہ کتنی حیران کر دینے والی چیز ہے، اور یہ کتنی امیزنگ چیز ہے، جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے در و بام پر ایک حسرت کی الوداعی نگاہ ڈالی، پھر آپ غار ثور کی طرف چل دیے، 3 دن کی پناہ گزینی کے بعد تپتے ہوئے صحرا کے جو بھی نشیب و فراز تھے آپ نے انہیں عبور کیا، پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ ساری باتیں پڑھ کر، یہ سمجھ کر ہمیں ہجرت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ مقدس نقل و حرکت کس پر فرض ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کی اجازت کس پس منظر میں دی گئی، پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں کتنا پرتپاک تاریخی استقبال ہوا، مہاجرین مکہ مدینہ کی بستی میں جا کر کس طرح بسے، کس طرح آباد ہوئی، کس طرح انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیا، اپنے تمام وسائل کو، اپنی معیشت کو جو انہیں فراہم تھی، انہیں میسر تھی، اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے، ان سب کو قربان کر کے کتنی خودداری کے ساتھ اور کتنی حفظ خودی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے مدینہ کو اپنا نیا وطن بنایا، نیا مسکن بنایا۔ پھر اسی طرح انصار کی ہم تاریخی اور عظیم ترین جو ان کی یوں کہہ لیجئے کہ اثار و قربانی اور محبت اور بھائی چارگی کی جتنی بھی تفصیلات ہیں، بہت ولولہ انگیز ہیں، خون گرما دینے والی ہیں، انشاءاللہ انہیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ ایمان افروز حالات و واقعات جانیں گے۔ تو میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بہت ایکسائٹڈ ہوں گے۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے، صحت، تندرستی، سلامتی دے، استقامت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے کہ ہم مل کر اس کو مکمل کر سکیں، تکمیل تک پہنچا سکیں تمام حیات طیبہ کے واقعات کو۔ اور میرا یہ سیکھنا، آپ کا یہ سیکھنا، ہم سب کا سیکھنا، پڑھنا، یہاں بیٹھنا ایک ساتھ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ عالی شان میں، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے، ہماری موجودہ اولادوں کے حق میں اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، اسے صدقہ جاریہ بنائے، اور اسے ہمارے لیے آخرت کا زاد راہ بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ان کی خوشنودی حاصل ہو، اور کوئی خطا ہو جائے، کوئی شارٹ کمنگ ہو، کوئی درگزر کرنے جیسی چیز ہو، اللہ رب العالمین بہترین جانتے ہیں، وہ اسے درگزر فرما دیں اور ہم سے اسے
قبول کر لیں، ہماری زندگیوں میں ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں، ہماری زندگیوں میں ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہجرت کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ لغوی معنی ہیں چھوڑنا، یعنی ہجرت کے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لغوی معنی کیا ہیں، لغت میں اس کے معنی کیا ہیں، تو آپ اس کو بتائیں گے چھوڑنا۔ پھر اس لفظ کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو چلے جاتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ان پر اطلاق ہونے لگا ہجرت کے لغوی معنوں کا۔ البتہ اس وقت زیادہ مشہور ہوا یہ لفظ جب مسلمان مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے، یعنی اگر آپ شرعی مصادر میں دیکھیں تو اب اگر ہجرت کا نام لیا جاتا ہے نا، تو اس سے عام طور پر ہجرت مدینہ ہی مراد ہوتی ہے، یا اگر ہجرتین کہا جائے گا یعنی 2 ہجرتیں، تو پھر اس سے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ ہی مراد لی جائے گی۔ یعنی ہجرتین اگر کہیں گے تو 2 ہجرتیں، اور وہ obvious ہو جاتا ہے ذہن میں ایک دم سے، شرعی مصادر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یا تو ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ ہے، یا اگر صرف ہجرت کا نام لیا جائے تو ہجرت مدینہ ہی کا تصور دماغوں میں ایک دم سے ابھرتا ہے۔ لیکن شرعی معنی اگر دیکھیں ہجرت کے تو یہ ہوتے ہیں کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہو اسے چھوڑ دیا جائے، صحیح ہے؟ تو آپ کو لغوی معنی بھی پتہ چل گیا چھوڑنا، اور شرعی معنی بھی پتہ چل گیا کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہو اسے چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کچھ اس کی اہمیت کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں اہم ہے، یہ عمل اتنا عظیم الشان کیوں ہے۔ دیکھیں، اس سے دین اسلام کی عظمت و رفعت کو 4 چاند لگ گئے۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، اتنا رفیع، اتنا یعنی رفیع الشان اور انتہائی اہم عمل ہے۔ جہاں اس کی بدولت مسلمانوں کو مصائب و آلام سے نجات ملی تھی نا، وہیں انہوں نے اللہ کی اطاعت و بندگی میں یکسوئی کے ساتھ مکمل حریت اور آزادی بھی پائی تھی، انہیں آزادی نصیب ہوئی تھی۔ اس طرح انہوں نے اللہ کی اطاعت و بندگی بہت یکسوئی کے ساتھ کی، اور احکامات کو بجاوری کے ساتھ انہوں نے پورا کیا، اس کے عمل میں ان کو کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوا۔ تو یہ 4 چاند لگ گئے تھے اسلام کی عظمت کو اور اس کی رفعت کو۔ ہجرت کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ لوگوں سے جنگ کی جائے، انہیں مال و اسباب سے محروم کیا جائے، اور نہ یہی تھا کہ جس طرح دشمنان اسلام کا رویہ تھا جو انہوں نے مکہ میں اپنایا ہوا تھا، اس سے بدلہ لیا جائے، انہوں نے جو کچھ بھی ظلم و ستم کیا تھا ہم بدلہ لیں، یہ مقصود نہیں تھا، بلکہ اس عظیم کاوش کا مقصد امن و سکون کے ساتھ بھائی چارے کو قائم کرنا تھا، اور وہ بھائی چارہ قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا تھا، یعنی جو بھی احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے ان کو بجاوری کے ساتھ قبول کرنا تھا، اس پر عمل کرنا تھا، اس کے فروغ کے لیے تمام توانائیوں کو بروئے کار لا کر امکانی حد تک جد و جہد کرنا تھی۔ یہ تھا اصل مقصد ہجرت کا۔ تو ہجرت کی اہمیت یہ تھی، اصل مقصد ہجرت کا یہ تھا۔ اب اس کا پس منظر ظاہر ہے مکی زندگی کا جو پورے جو حال احوال تھے انہیں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ہجرت کی اہمیت یہ ہے، اس لیے یہ اتنی اہم چیز ہے، اور یہ صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور یہ آنے والے قیامت تک آنے والے تمام جتنے بھی انسان ہیں جو دائرہ اسلام میں آ کر اپنے دین کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، اپنے یعنی اپنی جو ان کی جو معاشی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، جو ان کی اقتصادی زندگی ہے، جو ان کی گھریلو زندگی ہے، جو ان کی انفرادی زندگی ہے، یا اجتماعی طور پر اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے ساتھ، وہ اسی طرح سے انہی وجوہات کی بنا پر ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو ہجرت کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ پھر یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے ہم اس ٹاپک میں کہ ہجرت جو ہے وہ کب کی جائے، یعنی کس وقت ضروری ہوتی ہے۔ یقیناً اس وقت ضروری ہوتی ہے جب عزت و ناموس کے در پر مسلمانوں کو پریشانیاں فیس کرنی پڑیں، یعنی اگر کوئی ایسے علاقے ہوں جہاں پہ کفار مسلمانوں کو ان کے علاقوں میں ستائیں، انہیں اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے روکیں، ان سے لڑائی کریں، ان کی عزت و ناموس کو پامال کرنا شروع کر دیں، اس وقت مسلمانوں پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ وہ کفار کا ملک چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جا بسیں جہاں انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی سہولت میسر ہو، اور ان کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ رہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کفار قریش کی ذرا ثانیوں سے تنگ آ کر پہلے 2 مرتبہ ہجرت حبشہ فرمائی، اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اس کو مستقل اپنا وطن بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ البتہ
کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جن کی بنا پر مسلمانوں کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. وہ 3 حالتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ کیونکہ ہم شرعی علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کی 3 حالتیں ہوں، یعنی کچھ ایسی انہوں نے سچویشنز بتائی ہیں کہ اگر ایسی حالتیں ہوں تو پھر وہ ان کے اوپر کیا معاملات ہو سکتے ہیں ہجرت سے متعلق، یعنی فرضیت کے متعلق، ہجرت کی فرضیت سے متعلق انہوں نے 3 سچویشن سامنے رکھی ہیں. پہلی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسی سچویشن ہو کہ وہاں یعنی جس جگہ پر مسلمان رہ رہے ہیں وہاں کے رہنے والے مسلمان ہجرت کرنے پر قدرت رکھتے ہوں، اور جس دارالکفر میں وہ رہ رہے ہیں اور اسلامی شاعر کے اظہار و اعلان اور ادائے فرض و واجبات سے وہ قاصر ہوں، ایسی حالت میں ہجرت فرض ہو جاتی ہے. یعنی مسلمانوں کو پھر ایسی جگہ لازمی طور پر ترک کر دینی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے جہاں پر ان کے اسلامی شاعر کا جو اظہار و اعلان ہے اور ادائے فرض و واجبات ہے وہ بہت مشکل ہو رہے ہوں، ان کو تکلیف کا سامنا ہو، وہ قاصر ہوں اس سے. تو آپ کو ایسی جگہ پہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں سے ہجرت کیجیے، آپ پہ فرض ہے ہجرت. دوسری سچویشن یہ ایسی ہوتی ہے، دوسری فرضیت کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کرنے پر قدرت رکھتے ہوں اور شاعر اسلام کے اظہار و اعلان اور ادائے واجبات پر بھی قادر ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ یعنی وہ ہجرت کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہوں اور شاعر اسلام کے اظہار و اعلان اور ادائے واجبات پر بھی قادر ہوں، یعنی ان کو وہ بھی کرنی ہے، اس پر بھی وہ قادر ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ہجرت جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. پھر اس حالت میں ہجرت جو ہوتی ہے نا وہ ایکچولی فرض نہیں ہوتی ہے، وہ مستحب ہوتی ہے. یعنی آپ ہجرت کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں اور شاعر اسلام کے اظہار و اعلان اور ادائے واجبات پر بھی قادر ہیں. یعنی جیسے میں اور آپ یوزولی آپ جن ویسٹرن کنٹریز میں آپ رہ رہے ہیں، اگر وہاں پر آپ ہجرت کرنے پر قدرت رکھتے ہیں لیکن آپ اسلامی شاعر کو بھی اپنا رہے ہیں، آپ اظہار کر سکتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ایزیلی اپنا ہیڈ کور کر کے نکل سکتے ہیں، آپ ایزیلی عبایا ویئر کر سکتے ہیں، آپ ایزیلی اپنے بچوں کو اسلامی اٹائر دے سکتے ہیں، آپ ایزیلی جا کے مسجدوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ اسلامی کانفرنسز اٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ کھلا ڈلا وہاں پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ کے واجبات اور فرائض جو ہیں زکوٰۃ سے متعلق، قربانی سے متعلق اور بے انتہا جو چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں ان سے متعلق آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں فرض نہیں ہے، مستحب ہے آپ کے لیے. ایسی صورت میں ہجرت مستحب ہو جاتی ہے تاکہ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کی قوت میں اضافے کا سبب بنے، ان سے تعاون کریں اور کفار سے جہاد کریں. اب ایسی سچویشن میں جب مستحب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ باقی مسلمان ممالک میں جائیں، وہاں پر ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ مل کے ان کی قوت میں اضافہ کریں اور ان سے تعاون کر کے کفار سے جہاد کریں. ایسی سچویشن ہمیں اپنے چاروں طرف نہیں نظر آ رہی، بلکہ مجھے پرسنلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ اس معاملے میں ویسٹرن کنٹریز سے بہت پیچھے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں پھر بھی ہم اسلام کو زیادہ اچھے طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسلامی ممالک. اسلامی ممالک میں تو اسلام صرف نام کا ہی رہ گیا ہے، پریکٹسز تو وہاں دور دور تک بھی اگر ہم یعنی ٹیلیسکوپس لگا کے بھی ڈھونڈیں تو مجھے تو کم سے کم اپنی ذاتی رائے کے مطابق نظر نہیں آتی ہیں. بچے ہم سے سوال پوچھتے ہیں وہاں جا کے کہ یہاں پہ اسلام اس طرح کیوں نظر نہیں آ رہا، کیوں پریکٹس نہیں ہو رہا. ہم جب ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں، وہ تو زیادہ اچھا پریکٹس کر رہے ہیں، وہ تو زیادہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں. تو دس از اے میجر ڈفرینس بٹوین مسلم کنٹریز ان دس ایرا اور ویسٹرن ورلڈ. ویسٹرن ورلڈ میں جو اسلام ہے وہ زیادہ اچھا پریکٹس ہو رہا ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ کی شان ہے. لیکن بہرحال ہمیں کیونکہ ہم شرعی علم حاصل کر رہے ہیں، جاننا بہت ضروری ہے کہ کس حالت میں فرض ہے اور کس حالت میں مستحب ہے. آپ کی اپنی رائے، آپ مجھ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ سچویشن بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو تیسری کنڈیشن بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے فرضیت سے متعلق: ایسا معذور مسلمان جو کسی وجہ سے ہجرت کرنے سے عاجز ہو، بیمار ہو، قید ہو یا کوئی اور مجبوری درپیش ہو تو اس کے لیے دارالکفر میں رہنا جائز ہے، وہ رہ سکتا ہے. تاہم اگر اس قسم کے مسلمان کمر باندھ لیں، ہمت کر لیں اور رکاوٹوں اور تکلیفوں کا دلیری سے مقابلہ کر کے ہجرت کر جائیں تو اجر عظیم کے مستحق ٹھہریں گے. فتح الباری میں یہ تمام چیزیں انہوں نے فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے سورۃ النساء آیت نمبر 98 میں: الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے اس میں یہ کہ
یعنی ایسی خواتین اور بچے جو درپیش حالات سے نجات پانے کی قدرت نہیں رکھتے، ان پر ہجرت فرض نہیں ہے۔ لیکن ایسا شخص جو بیمار ہو یا اس پر اس قدر فقر طاری ہو، یعنی وہ شخص بھی جو بیمار ہو یا اس پر اس قدر فقر طاری ہو جس کی بنا پر وہ دارالکفر سے بھاگنے کی استطاعت سے محروم ہو، تو اس طرح کی کیفیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 سچویشن فرضیت سے متعلق ہیں کہ کب فرض ہو جاتی ہے، کب مستحب عمل ہے، کب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور کب اجر عظیم کا مستحق ٹھہر جاتا ہے انسان وغیرہ۔ یہ ساری سچویشن سے ساری کنڈیشنز ہجرت کی فرضیت سے متعلق ہم نے پڑھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز بھی رکھتی ہوں کہ اسلام کی جو 2 ہجرتیں تھیں وہ کون سی تھیں، جیسے جنہیں ہجرتین کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ ہم جانتے ہیں کہ دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہوئی تھی، یعنی مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں سے عاجز آ کر بہت سے مسلمانوں نے امن حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک دارالامن کی تلاش میں گئے تھے، دارالخوف سے نکل کے۔ بہت خوف تھا وہاں پہ، ایذا رسانیاں تھیں، ہم سب چیزیں پڑھ چکے ہیں، دوبارہ بتانا یہاں مقصود نہیں ہے میرا۔ دوسری مرتبہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کی تھی، یعنی اب جہاں ہجرت کر رہے ہیں نا وہ آلریڈی دارالایمان بن چکا تھا، یعنی کہ مدینہ منورہ، وہاں اسلام، وہاں دین داخل ہو چکا تھا، ایمان وہاں پہنچ چکا تھا۔ تو اب دارالکفر سے دارالایمان کی طرف مسلمان ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ ہجرت اس وقت شروع ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی یا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو سبحان اللہ العظیم، ہم نے یہ چیز بھی سمجھی کہ یہ جو اسلام کی جو 2 عظیم ہجرتیں ہیں یہ کون سی تھیں جنہیں ہجرتین کہا جاتا ہے، یہ چیز بھی ہم نے الحمدللہ سمجھ لی۔ پھر ہجرت مدینہ کے اسباب، انہیں جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں مکہ سے شدید محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پیدا ہوئے، یہیں بچپن گزارا، یہیں جوانی کے ایام بسر فرمائے، اسی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آباء و اجداد کی پوری تاریخ رقم تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت گھر یعنی خانہ کعبہ کی روح پرور اور ایمان افروز قربت نصیب تھی، جسے ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر تعمیر فرمایا تھا۔ اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ انجام دیتے رہے، اور جس مقدس گھر کی بدولت پورے جزیرہ نما عرب میں یعنی جو عزت تھی، جو توقیر تھی، جس کی وجہ سے آپ کا قبیلہ قریش نہایت معزز تھا، عزت حاصل کر پایا، یہ تمام وجوہات مکہ سے نسبت رکھتی تھیں۔ تو اتنی مقدس نسبتوں کو اور اتنی خوبصورت اور اتنی ایمان اور افروز قربت کو چھوڑ کر کسی اجنبی جگہ چلے جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پسندیدہ ہو سکتا تھا؟ لیکن ہجرت مدینہ کے 4 اسباب ہیں جن کے زیر نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا گھر اور اپنا محبوب ترین شہر چھوڑنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ 4 اسباب ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اہل اسلام کو دارالکفر اور دارالتعذیب سے بچا کر، یعنی وہاں پر جتنی حکت ہوتی تھی، جتنے ظلم و ستم ہوتے تھے، وہاں سے بچا کر ایسے علاقے کی طرف منتقل کرنا تھا جہاں اسلام کی چھتری تلے اطمینان سے قیام کیا جا سکے اور دین اسلام کے شاعر کی پابندی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ سب سے اہم سبب یہ تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شام و سحر تھے وہ ظاہر اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کو بلند کرنے میں گزر رہے تھے، عظیم الشان جد و جہد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طریقے سے کفر مٹ جائے، شرک مٹ جائے اور اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ اس سلسلے میں جو آپ کو بیرونی طور پر جو بیرونی سہارا تھے آپ کے، وہ جناب حضرت ابو طالب تھے، اور جو خانگی زندگی میں آپ کی سپورٹر تھیں، آپ کے ساتھ آپ کی معاون تھیں، وہ آپ کی زوجہ، آپ کی محبوب ترین اہلیہ جناب سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا تھیں۔ سب سے بڑا سہارا تھے یہ 2 عظیم الشان افراد، یہ 2 ہستیاں۔ جب ان کی جدائی کا غم ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ساتھ ہی حالات و حوادث بھی بہت مختلف ہو گئے۔ مشرکین اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے روک اپنی مشق ستم کا جو تھا وہ نشانہ بنا لیا، اور اتنا ستایا کہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے، آپ کی جان کے بھی دشمن بن گئے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نقل مکانی اور ہجرت ناگزیر ہو گئی، یعنی اب تو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ یہ 2 سہارے آپ کے جیسے ہی اس دنیا سے
اللہ کے پاس تشریف لے گئے، رحلت فرما گئے، تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف تکالیف نہیں تھی، جان کا بھی خطرہ تھا، تو اب بہت ناگزیر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نقل مکانی فرما جائیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ انصار مدینہ کی جانب سے اہل اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی مسلسل دعوتیں دی جا رہی تھیں، اسلام پر بیعت کی گئی، امن و سکون کے ساتھ شاعر اسلام کے دائیگی میں تعاون کی آپ کو مکمل یقین دہانی کروائی گئی، اور اس فضا میں مدینہ کی طرف ہجرت کا دروازہ کھلا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ دکھا دی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ تو سب سے پہلی وجہ جسے ہم 4 اسباب جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر ہم سب سے پہلی وجہ اللہ رب العالمین کا حکم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ سب سے پہلی وجہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم، دوسری 3 وجوہات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو یوں 4 اسباب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت مدینہ کس پس منظر میں فرمائی۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں کہ خواب میں یہ جو سرزمین دکھائی گئی، اس کی ہجرت یعنی سرزمین ہجرت کی جو جھلک دکھائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارا دار ہجرت دکھایا گیا ہے، وہ ایک شور زدہ کھجوروں والی زمین ہے جو 2 سیاہ پتھریلی زمینوں کے مابین واقع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرما دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین کی طرف ہجرت فرما جائیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں جب انصار مدینہ نے اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی اعانت پر بیعت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو رہائش پذیر مسلمان تھے نا، انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اب وہ مدینہ ہجرت کریں اور اپنے انصاری بھائیوں سے جا کر مل جائیں، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے تمہارے لیے ایسے بھائی اور خاندان، ایسے گھر بنا دیے ہیں جہاں تمہیں امن اور سکون نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ عز و جل قد جعل لکم اخوانا ودارا تأمنون بها۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے ایسے بھائی اور گھر بنا دیے ہیں جہاں تمہیں امن اور سکون نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حکم پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یکے بعد دیگرے ہجرت کرنے لگے، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت مدینہ کے لیے اپنے پروردگار کی اجازت کا انتظار کرنے لگے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے اجازت مرحمت فرما دی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہے جب ہجرت فرمائی، اس سے بیشتر بہت سے صحابہ کرام جو ہیں وہ مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، صرف وہی مسلمان پیچھے رہے جنہیں یا تو مشرکین نے روکا اور ان کو آزمائش میں ڈالا، یا پھر 2 ایسی ہستیاں جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 ہستیاں جو ہیں، مبارک ہستیاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے بدستور مکہ میں ہی ٹھہرے رہے، یعنی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے یہ خود رکے ہوئے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں فرمائی۔ بعض صحابہ کرام نے علی الاعلان ہجرت کی، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے ساتھی وغیرہ ہیں۔ ان صحابہ نے جو ہے یہ علی الاعلان بھی ہجرت فرمائی، اور کچھ صحابہ ان میں سے ایسے مفلوق الحال تھے جنہوں نے چھپ چھپا کر بھی ہجرت فرمائی، اور چند ایسے تھے کہ جنہوں نے جو ہے بالکل خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی تکالیف کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ تو کچھ جو ہراول دستہ ہے ان کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ذکر کروں گی کہ کون سے ایسے لوگ تھے اور کن کن حالات میں انہوں نے ہجرت فرمائی، کیونکہ یہ ہراول دستہ تھا تو ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز جو آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابہ کون تھے، تو اس کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو مہاجرین ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے تھے۔ پھر ہمارے پاس یکے بعد دیگرے سعد بن ابی وقاص، بلال، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہنچے۔
ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 افراد پر مشتمل مہاجرین کے گروہ کے ہمراہ پہنچے، بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ ابن ہشام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ تھے، یعنی حضرت ابو سلمہ بن عمر بن مخزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ سے 1 سال پہلے ہجرت حبشہ کی تھی۔ وہ جب ہجرت حبشہ کر کے یعنی حبشہ چلے گئے تھے، پھر وہاں کی سرزمین، حبشہ کی سرزمین سے واپس مکہ لوٹے تھے۔ تو جس وقت وہ مکہ لوٹے تھے نا، اس وقت قریش نے ان کو بہت سی تکالیف دیں، انہیں بہت تنگ کیا، تو انہوں نے پھر جب یہ دیکھ لیا کہ انصار اسلام لا چکے ہیں، انہیں اسلام لانے کا پتہ چل گیا کہ انصار نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اب یہ جو 2 واقعات ہیں نا، ان کے بارے میں تھوڑا سا اپنا ذہن کلیئر کیجئے کہ پہلے صحابی کون تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ ابن اسحاق اور ابن ہشام ان دونوں حضرات رحمہ اللہ نے ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ تو کنفیوژن آ جاتی ہے ذہن میں، لیکن اس کے لیے بہترین تطبیق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی بتائی ہے، ان دونوں باتوں کو اس طرح جمع کیا انہوں نے کہ ابو سلمہ مستقل رہائش کی غرض سے مدینہ نہیں گئے تھے، بلکہ مشرکین سے بچاؤ کی خاطر گئے تھے، جبکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انصار کو دینی تعلیم دینے اور مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے تھے، لہٰذا یہ دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ اولین مہاجروں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بھی آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ پہلے صحابی مصعب بن عمیر تھے، تو آپ کے ذہنوں میں چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دین کی تعلیم دینے کے لیے اور مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکالیف سے تنگ آ کر مستقل رہائش کی غرض سے مدینہ نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے بچاؤ کے لیے گئے تھے، بچاؤ کی خاطر وہاں تشریف لے گئے تھے۔ تو دونوں کے جو سمجھ لیجئے کہ دونوں کے جو مقاصد تھے وہ ان بنیادوں پر تھے، لہٰذا اگر انہیں آپ پہلے مہاجرین کہیں گے تو بھی صحیح ہے، انہیں پہلے مہاجر کہیں گے تو بھی صحیح، دونوں مہاجرین اول کہے جا سکتے ہیں اپنے اپنے اسپیکٹس میں، اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے۔ اس طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان دونوں میں تطبیق فرمائی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے نا کچھ ایسے واقعات رکھتی ہوں، کچھ ایسے خاندان رکھتی ہوں جن کے بارے میں پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، جن میں سب سے پہلے خاندان ابو سلمہ کی ہجرت ہے۔ سیدہ ام سلمہ، فتح باری سے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ رکھ رہی ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری ام المومنین بھی ہیں اور ہماری والدہ ہیں، ہماری ماں ہیں، انہوں نے اپنی یہ جو آپ بیتی ہے ہجرت سے متعلق، اس کو خود بیان فرمایا ہے، اور وہ یوں فرماتی ہیں کہ انہوں نے ان کا جو ہجرت کے سلسلے میں جو ایمانی جذبات تھا اور یقین محکم تھا نا، اس کے بارے میں وہ فرما رہی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ کر لیا، مجھے اونٹ پر سوار کیا، میری گود میں سلمہ بن ابی سلمہ بھی تھا، یعنی ان کے جو بیٹے تھے ان کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ ہم نے تن تقدیر سفر شروع کر دیا، اسی دوران میں ہمیں بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے آدمیوں نے دیکھ لیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ام سلمہ بنو مخزوم سے تھی، ان کا قبیلہ، ان کا جو گھرانہ تھا وہ قریش کا وہ گھرانہ تھا جو بنو مخزوم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مخزومیات تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بنو مخزوم کے ایک آدمی نے دیکھ لیا، اس شخص نے ان کو، آدمیوں نے دیکھ لیا، یعنی مخزوم قبیلے کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا۔ وہ فوراً ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے ہم تمہارے معاملے میں بے بس ہیں، لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہماری لڑکی ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ تم اسے مختلف علاقوں میں ادھر ادھر گھماتے پھرو۔ چنانچہ انہوں نے ابو سلمہ سے اونٹ کی مہار چھین لی اور مجھے پکڑ لیا۔ اس پر ابو سلمہ کے قبیلے، حضرت ابو سلمہ کا بھی ایک قبیلہ ہے، بنو عبد الاسد والوں کو طیش آ گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے، یعنی اب ام سلمہ سے ان کا بیٹا چھین رہے ہیں کہ بیٹا تو ہمارا ہے نا، یہ ہمیں واپس کرو، تم اپنی عورت لے لو، ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فریقین نے میرے بیٹے سلمہ پر کھینچا تانی شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ بنو عبد الاسد سلمہ کو لے کر چلے گئے اور مجھے بنو مغیرہ نے اپنے پاس روک لیا۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالات دیکھ کر اکیلے ہی مدینہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ بنو مخزوم میری زوجہ کو لے گئے ہیں اور بنو عبد الاسد نے میرا بیٹا چھین لیا ہے۔ اب انہوں نے ان سارے حالات کو دیکھ کر اکیلے ہی مدینہ چلے جانے کا فیصلہ کیا اور مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح
مشرکین مکہ نے اب ام سلمہ ہی کی زبان سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح مشرکین مکہ نے میرے خاوند اور میرے درمیان جدائی کر کے ہمیں الگ کر دیا، یعنی بیٹے کے درمیان بھی جدائی ڈال دی، شوہر کو بھی الگ کر دیا، بیوی کو بھی الگ کر دیا، یہ گھرانہ بالکل جدا ہو گیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری دنیا اندھیر ہو گئی، میں ہر روز صبح کے وقت ابتہا نامی جگہ پر جاتی اور دن بھر وہاں روتی رہتی، یہاں تک کہ تقریباً 1 سال گزر گیا۔ پھر اچانک ایک دن میرے خاوند کا ایک آدمی وہاں سے گزرا، میرے خاندان کا ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے بنو مغیرہ سے کہا کہ تم اس بیچاری دکھی عورت کو جانے کیوں نہیں دیتے ہو، تم لوگوں نے خواہ اسے ستا رکھا ہے، اسے اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تب ان لوگوں کا دل پسیجا اور انہوں نے مجھ سے کہا اگر تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ دیکھیں جہاں بہت برے لوگ ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ سارا کا سارا علاقہ برا ہو، تمام کے تمام لوگ برے ہوں، بروں میں بھی بہت سے اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اچھائی اور برائی دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ چلتے ہیں، اچھوں کے ساتھ برے بھی ہوتے ہیں، بروں کے ساتھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اتنے سخت اتنے کٹھور دل لوگوں کے درمیان بھی ایک نرم دل شخص نے ان کے لیے 1 سال کے بعد ہی صحیح لیکن ان کے لیے راہ ہموار کی۔ تو سبحان اللہ العظیم، ہمیشہ گنجائش رکھنی چاہیے، جو برا ہے وہ صرف برا نہیں ہے اور جو اچھا ہے وہ صرف اچھا نہیں ہے، اچھائی اور برائی دونوں کے لیے گنجائش رکھا کریں، اپنے ذہنوں میں ایک ونڈو اوپن رکھا کریں۔ اس موقع پر بنو عبد الاسد نے بھی میرا بیٹا مجھے واپس دے دیا۔ بنو اسد نے بھی جب دیکھ لیا بنو عبد الاسد نے کہ بنو مخزوم نے ان کو جانے دیا، ان کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کی بھی ضد ختم ہوئی، ان کا بھی عناد ختم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں، یوں لچک پیدا ہوئی۔ انہیں ان کا بیٹا واپس دے دیا۔ چنانچہ اب وہ یہ فرما رہی ہیں کہ چنانچہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہوئی، بیٹے کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اپنے خاوند کے پاس جانے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ روانگی کے وقت میں تنہا تھی، ایک میں تھی یا اللہ کی ذات تھی، اللہ کی مخلوق میں سے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ اگر مجھے کوئی سر راہ ملا تو میں اس سے گزارش کروں گی کہ مجھے میرے شوہر تک پہنچا دے۔ جب میں مقام تنعیم پہنچی تو عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بنو عبد الدار سے تعلق رکھتا تھا اور اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ وہ بولا اے بنت ابو میہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ میرے بیٹے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس پر عثمان نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ یہاں رک کے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی قیامت تک کے لیے انہی کی نسل کو عطا فرمائی ہے، انہی کے ہاتھ پہ رکھی ہے۔ یہ کسٹوڈین خانہ کعبہ کی جو چابی ہے، یہ شیبہ نامی جو قبیلہ ہے آج بھی اسی قبیلے کے پاس ہے، قریش سے ہی ان کا تعلق تھا، اور انہی کے ہاتھ میں آج بھی خانہ کعبہ کی کنجی ہے، انہی کے خاندان میں قیامت تک رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ یہ چابیاں رکھی تھیں۔ انہوں نے اس دن اسلام قبول کیا تھا، اس سے پہلے ہی مسلمان نہیں تھے، اور اس وقت بھی یہ جو میں آپ کو واقعہ ام سلمہ سے متعلق بتا رہی ہوں، اس وقت بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر فطرت سلیم پر تھے، نیک انسان تھے، شریف انسان تھے۔ تو ان کا واقعہ بہت خوبصورت ہے، کس طرح انہوں نے حضرت ام سلمہ کو مدینہ تک ان کے خاوند تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، اب یہ سنیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے پورے عرب میں عثمان سے زیادہ صاحب حیا آدمی نہیں دیکھا۔ وہ راستے میں جب بھی کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتا اونٹ کو بٹھا دیتا اور خود دور چلا جاتا، جب میں نیچے اترتی تو اونٹ کو ایک طرف لے جاتا، سامان نیچے اتارتا اور درخت سے اسے باندھ دیتا، پھر مجھ سے دور جا کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا، جب کوچ کا وقت آتا اونٹ لے کر میرے پاس آ جاتا، اسے میرے پاس بٹھا دیتا اور خود دور جا کر صدا لگاتا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل دیتا۔ وہ اسی طریقے سے مجھے مدینہ تک لے آیا۔ جب ہم قبا میں بنو عمر بن عوف کے محلے میں پہنچے تو اس نے کہا تمہارا خاوند اسی بستی میں ہے، جاؤ اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ مکہ واپس روانہ ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتی تھیں میرے علم کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف ابو سلمہ کے گھرانے کو پیش آئی، اور عثمان بن طلحہ جیسا نیک سیرت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ سیرہ ابن حشام میں بھی ہے یہ چیز، اور سیرت النبویہ ابن کثیر میں بھی یہ تمام واقعہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ بنو سلم یعنی یہ جو گھرانہ خاندان ابو سلمہ، یہ ان کی ہجرت کا واقعہ ہے، کس طرح انہوں نے ہجرت کی۔ پورا 1 سال ہماری والدہ، ہماری ماں، ہماری امہات المومنین میں سے جو ہماری ایک والدہ ہیں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے اس تکلیف کے ساتھ ہجرت کی تھی اور جا کے اپنے خاوند سے ملی تھیں. سبحان اللہ العظیم. پھر عامر بن ربیہ اور ان کی بیوی کی ہجرت بھی ہے کہ اس خاندان نے بھی ابو سلمہ کے بعد ہجرت کی تھی. عامر بن ربیہ نے اپنی زوجہ سیدہ لیلہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی تھی. اور یہ جو عامر بن ربیہ یہ بنو عدی بن کعب کے حلیف تھے. تو یہ جو لیلہ ہیں یہ پہلی خاتون ہیں جو اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچی تھیں. اور اس بارے میں یہ تطبیق کی جاتی ہے کہ جناب ام سلمہ پہلی خاتون ہیں یا لیلہ بنت ابی حسمہ پہلی خاتون ہیں. تو اس بارے میں نا ایک ڈاکٹر ابو شہب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، وہ یہ تطبیق لائے ہیں کہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جو ہجرت کی غرض سے مکہ سے نکلیں، اور لیلہ بنت ابی حسمہ پہلی خاتون ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں. یعنی ام سلمہ پہلی ہیں جو نکلی تھیں لیکن پہنچی نہیں تھیں، لیکن لیلہ بنت ابی حسمہ پہلی خاتون ہیں جو ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلی اور پھر مدینہ منورہ پہنچ گئیں. تو اگر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں نہ روکا جاتا تو مدینہ پہنچنے والی پہلی خاتون جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی. تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ خواتین میں پہلے کون پہنچی ہیں؟ عامر بن ربیہ کی زوجہ سیدہ لیلہ. ٹھیک ہے. اور مرد حضرات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ مصعب بن عمیر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اور حضرت ابو سلمہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور کیوں ان دونوں کے درمیان تطبیق کی راہ نکلی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ریزن رکھا. اور اسی طرح ان دو خواتین کی ہجرت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے تو ان کے درمیان بھی تطبیق کی، یعنی ان دونوں باتوں کو جمع کر کے جو ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. پھر بنو جہش کی ہجرت، یہ بھی پورا ایک گھرانہ ہے جنہوں نے ہجرت کی، یعنی عامر بن ربیہ کے بعد بنو جہش جو ہیں وہ عازم مدینہ ہوئے. عبداللہ بن جہش یہ وہی جہش گھرانہ ہے جس سے ہماری ام المومنین جناب زینب بنت جہش کا تعلق ہے، جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا. سورہ احزاب کی جو آیت نمبر یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا نا سورہ احزاب میں، تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ حضرت ام المومنین زینب بنت جہش کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح کروایا تھا. اور پھر حضرت زید کا نکاح جو ہے وہ پھر ختم ہوا تھا، ان کی طلاق ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام المومنین سے زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا تھا. تو یہ بھی اسی خاندان میں تھیں جب یہ ہوئی ہے، ہجرت ہوئی ہے، ان کا بھی اسی خاندان سے تعلق تھا. پھر یہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو زوجہ ہیں ام حبیب بنت جہش، یہ بھی اسی خاندان میں موجود تھیں. پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں حمنہ بنت جہش، وہ بھی اسی خاندان میں موجود تھیں. تو یہ اتنی جلیل القدر اور بھی بہت سی شخصیات جو ہیں وہ اس خاندان میں موجود تھیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس تمام خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا تھا، جیسے عبداللہ بن جہش، ابو احمد عبد بن جہش، عکاشہ بن محسن، شجاع بن وہب، یہ تمام پورے خاندان تھا جو بنو جہش کے نام سے تھا. اس خاندان نے بھی ہجرت کی تھی. یہ خاندان جو تھا نا یہ اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے بچوں کے ساتھ، دیگر افراد کے ساتھ مدینہ منورہ یہ خاندان ہجرت کر کے گیا تھا. اور یہ ان کے بارے میں جب انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا نا تو مکہ چھوڑ کر جب یہ مدینہ چلے گئے تو ان کا گھر جو تھا وہ ظاہر مستقل طور پر وہاں پہ تالا لگ چکا تھا. تو ایک مرتبہ عتبہ بن ربیعہ اور عباس بن عبد المطلب اور ابو جہل بن ہشام، یہ مکہ کے نا بالائی حصے میں سے ان کا گزر ہوا. تو عتبہ بن ربیعہ نے ان کے بیاباد گھر کے دروازے کو دیکھا، کھٹکھٹایا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا ظاہر ہے. تو انہوں نے جب اس نے دیکھا عتبہ بن ربیعہ نے کہ یہ تو خالی ہو گیا، یہاں پہ کوئی بھی انسان نہیں، اس نے بڑی حسرت کے ساتھ ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ یہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہاں سے چلے گئے اور گھر کس طرح خالی ہو گیا. اور اس نے نا بہت افسوس کا اظہار کیا کہ گھر کس طرح اجڑ گیا اور کس طرح بربادی چھا گئی اس گھر کے اوپر، اور ہر گھر نے اس طرح سے جو ہے برباد ہونا ہے، اجڑنا ہے، چاہے جتنا عرصہ وہ سلامت رہے. اس قسم کے اس نے کچھ الفاظ کہے. تو اس پر ابو جہل نے سن کر یہ کہا کہ تمہیں اس بات پر کیوں رونا آ رہا ہے؟ پھر ابو جہل نے عباس بن عبد المطلب سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ یہ سب تمہارے بھتیجے کا عمل ہے.
اسی عمل نے ہماری اجتماعیت کو بکھیر دیا، ہمارے معاملات بگاڑ دیے اور ہمارے مابین دوریاں ڈال دیں۔ تو مطلب ابو جہل جو تھا نا، وہ کسی کے لیے اس کے دل کے اندر اس قسم کا کوئی نرم گوشہ پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، اور ہر بات کا جو قصور تھا، اتنی عداوت تھی اس کے اندر، اتنا بغض تھا اس کے اندر، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کینہ تھا، ہر بات کا الزام، ہر بات کے لیے مورد الزام رسول اللہ کو ہی ٹھہراتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس موقع پر بھی اس بدبخت نے اسی قسم کے جو ہیں الزامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے کہ ان کی وجہ سے ہماری اجتماعیت بکھر گئی، ہمارے لوگ یہاں سے چلے گئے، گھر اجاڑ دیے، گھر ویران ہو گئے، اور ہماری جو ایک محبت تھی، ہم لوگ یہاں پر مل کر رہا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری جو ہے ختم ہو کے رہ گئی، ہماری اجتماعیت بگڑ گئی ہے، معاملات ہی بگڑ گئے وغیرہ۔ تو یہ بنو جہش گھرانہ تھا، ان کی ہجرت تھی، وہ چلے گئے، اور پھر یہ ہوا کہ عبداللہ بن جہش جو تھے نا، ان کے گھر کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ ابو سفیان بن حرب نے بنو جہش کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ جب یہ اطلاع عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہیں بہت ملال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جہش کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جب انہوں نے تذکرہ کیا کہ میرا اس طرح سے مکان تھا، وہ اس پہ قبضہ ہو گیا ہے، وہ قابض ہو گیا ابو سفیان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایک ایسا گھر دے جو اس سے بہت بہتر ہو؟ تو اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک لک، بس وہ جنت والا گھر تمہارے لیے ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح سے انہوں نے ہجرت کی، ان کے گھر پر قبضہ ہو گیا، یقیناً ان کی جائیداد وغیرہ، کیونکہ مشرکین یہی کر رہے تھے، کفار یہی کر رہے تھے، جو مسلمان اپنا اپنا ترکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ ان سب چیزوں کے اوپر قبضہ کیے جا رہے تھے، یعنی ایک ناجائز قبضہ تھا، لیکن وہ اپنا حق سمجھ کر ان تمام جائیداد کو، ان تمام جو ان کی جو پیچھے وراثت تھی، جو کچھ بھی ان کے ترکے تھے، ان کو اپنے قبضے میں کیے جا رہے تھے۔ پھر اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی، اور بہت ہی یعنی بہادری کے ساتھ اور بہت ہی نڈر انداز میں انہوں نے ہجرت فرمائی، اور اس کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس واقعے کا تذکرہ جو ہے وہ اس طرح سے فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عیاش بن ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل سہمی نے جب ہجرت مدینہ کا فیصلہ کیا تو ہم نے مقام صرف سے آگے عزا بنی غفار میں تناسب نامی جگہ پر جمع ہونے پر اتفاق کیا، یعنی ایک مقام تھا جہاں انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم جمع ہو جائیں گے۔ طے پایا کہ جو شخص بھی مقررہ وقت تک وہاں نہیں پہنچے گا اس کی نسبت سمجھا جائے گا کہ اسے مکہ والوں نے قید کر لیا، لہٰذا باقی دونوں عازم سفر ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عیاش تو مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، لیکن حشام کو مکہ والوں نے پکڑ لیا اور قید کر کے تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور ہم مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، کیونکہ یہی طے پاتا ہے کہ جو پیچھے رہ جائے گا وہ پھر سمجھ جائیں گے، جو دو پہلے لوگ ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کو قید کر لیا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں مہاجرین نے مدینہ ہجرت کے وقت اپنے سفر کو پوشیدہ رکھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان ہجرت فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے گلے میں تلوار حمائل کی، کمان کندھے پر رکھی، ترکش سے تیر نکال کر ہتھیلی میں تھام لیے، پھر اپنی کمر سے نیزہ باندھا اور اس حالت میں بڑے جلال کے ساتھ بیت اللہ کی طرف چل دیے۔ قریشی سردار بیت اللہ کے گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بڑے یعنی کروفر سے بیٹھے تھے، اور ظاہر تکبر والے لوگ تھے، مغرور لوگ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئے، 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشیوں کی مجلسوں کے آگے سے گزرنے لگے، وہ قدم بڑھاتے جاتے تھے اور نہایت بلند آہنگی سے اعلان فرماتے جاتے تھے، چہرے بگڑ جائیں، اللہ تعالیٰ ان ناکوں کو خاک آلود کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کی اولاد یتیم ہو اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ میرے مقابلے کے لیے اس وادی کی دوسری جانب چلا آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر کسی شخص کو بھی انہیں جواب دینے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے چل دیے، وہ اپنے ساتھ اپنی قوم اور خاندان کے افراد کو بھی لے گئے۔ اسی طرح بعض کمزور لوگوں نے بھی آپ کی معیت میں ہجرت کی۔ تو یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان فرمایا اور آپ ہجرت کر گئے مدینہ کی جانب، اور جو آپ کے جو بڑے بھائی تھے زید بن خطاب وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، وہ بدر میں بھی شریک ہوئے، جنگ یمامہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے، تو اس طرح سے
وہ بھی، پھر آپ کے جو چچیرے بھائی تھے اور ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کے یعنی وہ خاوند تھے، وہ بھی پھر ساتھ گئے، اور سعید بن زید بن عمر بن نفیل، واقد بن عبداللہ تمیمی، یہ حلیف تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی ساتھ میں جو ہے ہجرت کے لیے ساتھ نکلے اور مدینہ پہنچے۔ تو یہ تمام افراد جو ہیں یہ سب ملا کر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ہجرت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روم سے ان کا تعلق تھا، یہ مکہ تشریف لائے تھے، مفلوق الحال تھے، غربا میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کو بھی بہت مصائب و آلام سے گزرنا پڑا تھا۔ جب میں نے آپ لوگوں سے قریش مکہ کے ظلم و جور کی داستان بتائی تھی، تب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صہیب بن رومی کے ساتھ بھی بہت ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر، یہ وہ لوگ تھے جو ایک ساتھ اسلام لائے تھے، اولین، یعنی ان کا شمار اولین مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مفلوق الحال تھے، غریب انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ میں کاروبار عطا فرمایا تھا، برکت عطا فرمائی تھی، مال و دولت سے نوازا تھا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز ہجرت کے واقعے کے متعلق حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اہل مکہ نے یہ کہا کہ اے صہیب، جب تم یہاں آئے تھے تو بڑے مفلس، قلاش اور حقیر انسان تھے، یہاں رہ کر تم نے بے شمار دولت کمائی ہے اور معاشرے میں بلند مقام حاصل کیا ہے، اب تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو اور اپنا مال و دولت متاع بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے بتلاؤ، اگر میں اپنا سارا مال تمہارے حوالے کر دوں کیا تم مجھے پھر جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال ان کے سپرد کر دیا اور خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب نے نفع کا سودا کیا، صہیب نے بڑا نفع کمایا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے اور سیرہ ابن ہشام میں بھی یہ واقعہ جو یہ درج ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یوں حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ہجرت مدینہ انہوں نے فرمائی اور اپنا سارا کچھ انہوں نے جو ہے پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض ہجرت روانہ ہوا، اہل مکہ جو تھا وہ اہل مکہ میرے پیچھے آ گئے، میں نے اپنے ترکش سے 40 تیر نکالے اور مکہ والوں سے کہا تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میرے یہ تیر تم لوگوں کے بدن میں پیوست نہ ہو جائیں، جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، تم میری مردانگی کو خوب جانتے ہو، اگر تم میرا راستہ چھوڑ دو تو میں اپنی 2 لونڈیاں مکہ میں چھوڑ رہا ہوں، وہ تم لے لو۔ اکرمہ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پڑھ کر سنائی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر سنائی تھی۔ یہ مستدرک الحاکم میں بھی یہ چیز جو ہے یہ درج ہے، اور تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی یہ واقعہ جو ہے یہ موجود ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اس قدر تکلیف کے ساتھ انہوں نے یعنی تکلیف کے ساتھ اور اتنی جوان مردی کے ساتھ اور ہر چیز کو سیکریفائس کر کے انہوں نے ہجرت فرمائی۔ انہیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی، انہیں کوئی مال سے رغبت نہیں تھی، انہیں کسی اپنی جو ان کی جو کنیز تھی، ان کی لونڈیاں تھیں، ان سے انہیں کوئی رغبت نہیں تھی، بس ان کے دل میں ایک ایمان تھا اور اس ایمان کی حفاظت کا جذبہ تھا کہ مجھے اسے بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری لانی ہے، مجھے دارالکفر کو چھوڑنا ہے، دارالایمان کی طرف جانا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اور جو دیگر مہاجرین تھے ہجرت کرنے والے، ان کا بھی تانتا بعد ازاں بندھتا چلا گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ، صہیب بن سنان، حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ، ابو مرثد کناز بن حسن اور عبیدہ بن حارث اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن حارث اور حسین بن حارث، اور اس کے علاوہ خباب بن ارت، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو صبرہ بن ابی رحم، مصعب بن عمیر، ابو حذیفہ بن عتبہ، سالم مولا ابی حذیفہ، عتبہ بن غزوان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہجرت کر کے یہ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ تمام حضرات وہ ہیں جو پہنچ گئے۔ رفتہ رفتہ اسی طرح تمام صحابہ ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور سبحان اللہ العظیم پھر انصار نے والہانہ استقبال کیا ان سب مہاجرین کا۔ جب یہ مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں وہاں قیام کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ان کے انصار بھائیوں نے بہت یعنی ان کی جو ہے خاطر کی اور خود
وہ لوگ آرزو مند تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جو یہاں تشریف لائیں، چنانچہ انصار مدینہ طیبہ میں مہاجرین کا والہانہ استقبال کرنے لگے۔ انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، انہیں اپنے اموال میں برابر کا حق دیا، اور ابتدائی طور پر مہاجرین کی تعداد مسلمان انصاریوں سے زیادہ تھی۔ اس وجہ سے ایک انصاری ایک مہاجر کی یا مہاجرین کی ایک جماعت کی ضیافت کا اہتمام کرتا تھا، یعنی زیادہ ہوتے تھے مہاجرین، اور ایک انصاری جو تھا وہ ضیافت کا یعنی کھانے پینے کا اور دعوت وغیرہ کا اہتمام کرتا تھا۔ مہاجرین کے پاس نہ بیچاروں کے پاس مال تھا، نہ ان کے پاس زر تھا، نہ دنیاوی ضروریات پوری کرنے کا کوئی سامان موجود تھا۔ بعض مہاجرین تنہا اکیلے آئے تھے، بعض اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے۔ چنانچہ مہاجرین کے قیام کا جو تسلی بخش اہتمام کرنا اور انہیں مقامی زندگی کے دھارے میں شامل کرنا، سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدینہ پہنچنے والوں پر اپنے خلوص اور محبت کی متاع چھڑکنا، ان کی زندگی کا سب سے زیادہ مسرت بخش کام بن گیا۔ اسلامی اخوت کے عقیدے نے مہاجرین اور انصار کو دینی وحدت و یگانگت کی ایک لڑی میں پرو دیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ انصار کی مہاجرین کے ساتھ ایثار کی بہت سی مثالیں ہیں، اور یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کرتی ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام میں قوت اور وحدت ملت کا کتنا عظیم الشان تصور پایا جاتا ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے یہاں قیام کی دعوت دی، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرنے لگے کہ میں اپنا مال دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور اپنی بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ میرا آدھا مال بھی آپ لے لیں اور میری ایک بیوی سے بھی آپ شادی کر لیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت احترام کے ساتھ اس پیشکش کو ان الفاظ سے روک دیا اور رد کر دیا کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلنی علی السوق، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ وہ بازار گئے اور محنت مزدوری کی، اس کے صلے میں انہیں گھی اور پنیر ملا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ انہوں نے خودداری کا ثبوت دیا، اور ان کے انصار بھائی نے کتنی محبت اور جانفشانی کے ساتھ ان کو بھائی چارگی اور یگانگت کا، وحدانیت کا ثبوت دیا۔ تو سبحان اللہ، بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس خوبصورت، اس ایمان افروز حصے میں مدنی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جیسے جیسے یہ ضمنی ٹاپکس آتے جائیں گے اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی جائیں گی، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ آج ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جتنا سمجھا ہے، جتنا پڑھا ہے، بیسیکلی وہ مہاجرین کے جو ہراول دستے تھے ان کے بارے میں پڑھا ہے، کچھ بنیادی باتیں سمجھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا سیکھا ہے، سمجھا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔